بیٹھی ہوئی ہے وہ پری پول ریگنگ کا حصہ بنی ہوئی ہے، اس کا حصے دار بنی ہوئی ہے کہ اس شخص کو ہٹایا جائے، اس کو نہیں ہٹایا گیا۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خالد مقبول صاحب آپ یہاں سے اسلام آباد گئے اور جا کر آپ نے شہباز شریف کو رضامند کیا کہ اس الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی ہار سامنے دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، ایک تاریخی ہار ہونے جا رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آپ کی سہولت کار ایم کیو ایم کو کراچی کے اندر، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اس الیکشن کو جو ہے پوسٹ پون کرایا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، ہم اس کی سخت الفاظ کے اندر ہم مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اس بات کو جانتا تھا، اس بات کو الیکشن کمیشن بھی جانتا تھا کہ کراچی کے اندر عمران خان جیت رہا تھا، اس بات کو الیکشن کمیشن بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ حیدرآباد کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ جو کچھ دادو کے اندر ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں دادو کے اندر ایس ایچ او کے ساتھ پولیس موبائلوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہاں پہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، اس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر بیٹھ کر آج اپنی پاکستان تحریک انصاف کراچی کی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے جتنا بھی یہ پورا آپ کا نظام ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ فوری طور پر ریزائن کریں، یہاں سے جان چھوڑیں۔ ہماری جو ہے نا یہ جو سلسلہ آپ نے پچھلے کوئی 4-6 مہینے سے چلایا ہوا ہے، پاکستان میں لوگوں کو اب آپ کے اوپر بھروسہ نہیں رہا ہے۔ آپ ریزائن کریں، آپ جائیں، ہماری جان چھوڑیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے آرٹیکل 140A کے تحت جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات ہیں، ان کی احکامات کی بنیاد کے اوپر فوری طور پر جو ہیں وہ تمام امینڈمنٹس کی جائیں، جو امینڈمنٹس جس کے ذریعے آنے والے میئر کو وہ تمام جو ہیں وسائل اس کے پاس ہوں، وہ فائنینشلی امپاورڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہونے چاہیے، اس کے پاس ٹیکس کلیکشن کے اختیارات ہونے چاہیے۔ کب تک کراچی کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی چلتا رہے گا؟ کب تک کراچی کے اندر جو ہے یہاں پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ چلتا رہے گا؟ کب تک کراچی واٹر سیوریج بورڈ کو جو ہے چیف منسٹر جو ہے جو صوبے کا نلائی کے آلہ ہے، جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس صوبے کی تباہی کا، مراد علی شاہ، کب تک جو ہے ان ڈپارٹمنٹس کو ان کو ہیڈ کرتا رہے گا، ان کا چیئرمین بنا بیٹھا رہے گا؟ جب تک اس صوبے کا وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہوگا، جب تک اس صوبے کے اندر چیخیں نکلتی رہیں گی۔ حالات یہ ہیں کہ 70% جو عوام اس وقت صوبے سندھ کے اندر پانی پی رہی ہے، اٹ از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن، یہ آپ کا واٹر کمیشن کہہ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی اس صوبے کے اندر صفائی ستھرائی کے نظام کو قائم نہیں کر سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی اس شہر کو ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام نہیں دے سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے صوبے سندھ میں 27 سال جو ہے اپنی حکومت کر لی ہے، بھٹو صاحب سے لے کے زرداری صاحب کے اس دور تک، اس 27 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے لوگوں کو جہاں پہ صحت کا نظام نہیں دے سکی۔ اس 15 سال کے اپنے اس اقتدار کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے بچوں کو اسکول میں تعلیم نہیں دے سکی۔ 15 سال کے اندر جتنا یہاں پہ کراچی شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے، یہ اس نے دنیا کے تمام ریکارڈز کو توڑ دیا ہے۔ صرف پچھلے ایک سال کے اندر 35,500 کراچی شہر میں موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہیں۔ صرف ایک سال کے اندر 28,500 لوگوں کے موبائل فون چھن گئے ہیں۔ 2,500 گاڑیاں شہر کراچی کے اندر جو ہیں وہ چھن گئی ہیں۔ عورتیں نکلتی ہیں بازار میں، ان کے پرس چھین لیے جاتے ہیں، ان کے زیور اتار لیے جاتے ہیں، گھروں کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے سندھ کے اندر مہربانیاں ہیں۔ اور کرپشن کا عالم یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان لکھتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی کروڑوں روپے کی بے ضابطگی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی، یہ بھٹو کی جماعت نہیں رہی، یہ اب یہ زرداری لیگ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ اس زرداری لیگ کا خاتمہ جب تک صوبے سندھ سے نہیں ہوگا، صوبے سندھ کی چیخیں نکلتی رہیں گی۔ ہر قیامت صوبے سندھ کے اندر سب سے پہلے کیوں آتی ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے، وہ رحمت اللہ کی زحمت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔
وہ عمران خان تھا جس نے شہر کراچی کے 3 بڑے نالوں کو صاف کرایا، اس کے اعتراف کے اندر دیواریں کھڑی کرائیں، اس کے اعتراف میں سڑکیں بنوائیں، وہاں پہ انکروچز کی ری سیٹلمنٹ کرائی۔ عمران خان کا کام نہیں تھا، ان نالائکوں نے نہیں کرا، وہ بڑے نالے ہم نے صاف کرائے۔ چونکہ چھوٹے 500 نالے صاف نہیں ہوئے تھے، ان نالائکوں کی وجہ سے تو وہ آپ کے بڑے نالوں تک پانی نہیں پہنچا۔ یہاں پہ فیکٹریاں جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتی تھی، جہاں پہ فائر بریگیڈز نہیں ہوتی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے فائر بریگیڈ شہر کو 52 فائر بریگیڈز دی۔ کیا یہ عمران خان کا کام تھا؟ یہ بے شرم 15 سال اقتدار کے اندر رہے، 8 سال کا جو ان کا پروجیکٹ کام کرتے رہے، 8 سال K4 کے اوپر، وہ چیف منسٹر جو ہے اسمبلی میں آ کے کہتا ہے کہ ڈیزائن غلط بن گیا، 13 ارب روپے ضائع ہو گئے۔ تم نالائق، تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہو؟ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کون سا کام ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آخری راستہ تھا، اپنے سہولت کار MQM کے ساتھ مل کر انہوں نے اس الیکشنز کو پوسٹ پون کرایا ہے۔ ہم شدید غصے میں اس بات کے اوپر، ہم ان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف، حکومت سندھ کے خلاف عدالتوں کے اندر جائے گی۔ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان الیکشنز کو، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا، ہم اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں کیونکہ ہم پچھلے 3 مہینے سے محنت کر رہے ہیں، ان بے شرموں کو تو ہرنا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے چیف جسٹس صاحب کہ 3 دن پہلے بولا جائے کہ الیکشنز پوسٹ پون ہو گئے؟ آپ اپنی عدالت کھولیے، رات میں نہیں تو صبح عدالت کھولیے، اس کو فیصلہ کیجئے۔ اس سیکنڈ فیس میں جتنے ضلع آتے ہیں تمام لوگ تیار ہیں، MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی سیاست ہم نے یہاں پہ کراچی میں دفن کر دی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ سے گزارش ہے اپنی عدالت کھولیں کل، اس کا سو موٹر نوٹس لیں اور الیکشنز کو شہر کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، دادو میں جہاں جہاں یہ الیکشنز ہونے ہیں ان کو اپنے ٹائم پہ کرائیں۔ خدا را لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی، لوگ یہاں پر خوش تھے کہ کراچی کے اندر فائنلی، حیدرآباد کے اندر فائنلی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی کہ کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا میئر آ رہا ہے، وہ میئر آ رہا ہے جو کراچی کے مسائل کو حل کرے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ آدھی رات کو، رات کے 1:30 بجے بیٹھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز یہاں پہ انہوں نے پوسٹ پون کرا دیے۔ لہذا چیف جسٹس صاحب، آپ سے بڑی امیدیں ہیں، پورا شہر، پورا صوبہ آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ کل آپ اپنی عدالت میں اس کا نوٹس لیں گے، ان تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے، خاص طور پہ صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو، اور ہمیں بھی بلائیں۔ ہم بھی آپ کی عدالت کے اندر حاضر ہوں گے اور ہم بھی آپ کے سامنے آ کے جو ہے التجا کریں گے کہ اس بلدیاتی الیکشنز کو اپنے ٹائم پہ کرائے جائے، اور یہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گت جوڑ ہے، آپس میں یہ جو ملے ہوئے ہیں، یہ جو سہولت کار ہیں، انہوں نے مل کے صوبے سندھ کو برباد کیا ہے، اس کا نوٹس لیجئے اور الیکشن کرائیے اور ہمیں ان سے چھٹکارا دلائیے۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ جماعت اسلامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلے کو الیکشن کمیشن کے مسترد کر دیا ہے۔ خرم شیر زمان اور PTI کی دیگر قیادت اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد جماعت اسلامی نے سخت رد عمل دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ممکنہ بارشوں اور خراب موسم کے باعث الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کیا گیا۔ 24 جولائی کو انتخابات ہونے تھے بلدیاتی، اور دوسرا مرحلہ تھا یہ سندھ میں کراچی کا میئر منتخب ہونا تھا، جس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 28 اگست کو یہ انتخابات ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل آیا ہے اور الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے۔ کانفرنس میں بتایا کہ جو پولنگ سکیمیں تھیں وہ روز چینج کی جا رہی تھی، ڈسٹرکٹ ملیر کی، ڈسٹرکٹ کیماڑی کی، ڈسٹرکٹ ویسٹ کی، کیونکہ پیپلز پارٹی، MQM اور یہ جو امپورٹڈ حکومت کے جتنے سہولت کار ہیں ان کو پتا تھا کہ کراچی سے میئر پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے الیکشن سے بھاگ گئے، ڈر کے مارے بھاگ گئے
जो इन्होंने पंजाब में इन्होंने अपना हाल देखा तो इनको पता था कि जो मेयर जो कराची से आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ रहा है। यहाँ सवाल बनता है तमाम स्टेक होल्डर से कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है। बात हमेशा होती है एनएफसी की। आप मार्च 2022 की रिपोर्ट देखें, जब तक हमारी हुकूमत थी हमने जो टारगेट से ज़्यादा एनएफसी के से वो पैसे सूबे सिंध को हमने ट्रांसफ़र किए, लेकिन पीएफसी की क्यों बात नहीं होती है। हमारी सिंध असेंबली में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हुई थी पीएफसी की। जब तक पीएफसी नहीं होगा, जब तक कराची वालों का पैसा कराची पे खर्च नहीं होगा, आपके कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ये मौसम का बहाना बना के चले गए कि बारिश होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊं कि जब कोरोना था उस वक्त मुराद अली शाह बाय इलेक्शंस की और उसकी मुहिम चला रहे थे। गिलगित बल्टिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे। असल मसला ये है कि जो बारिशों के बाद गंदगी, कचरा, नालों का जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने आ गई है और एमक्यूएम इनकी सहूलतकार है। एमक्यूएम ने शर्त रखी थी कि अगर आपने ये इलेक्शंस डिले नहीं कराए तो हम आपके इत्तेहादी जो हैं वो हम आपके इत्तेहाद छोड़ रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम को पता है कि उनका मेयर नहीं आ रहा। हम इस पे एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर फोरम पे इस पे उठाएंगे। कल ही हम है ना ये इसमें अदालतों से रुजू करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला इसका प्रोटेस्ट कॉल भी देंगे। और कराची वाले आज आप देख लें, जो पहले इख्तियारात कर होते थे, अब जब 3 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में तो इन्होंने इलेक्शंस डिले करा दिया है। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिनकी तैयारी मुकम्मल थी, पोलिंग डेज की जो पोलिंग एजेंट की जो तैयारी थी वो भी मुकम्मल हो गई थी। सबसे बड़ी जमात 241 यूसीओ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खड़े थे। तकरीबन 1365 उम्मीदवार पूरे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े किए। ये सब भाग गए क्योंकि इनको पता है कि इनका कुछ नहीं होना और यहाँ से हमारी क्लियर मेजॉरिटी होनी थी। ये इसमें एक अहम चीज़ ऐड, आज ही मुझे इस वक्त ही एक मैसेज मौसूल हुआ है दोस्त का। आज ही जैसा कि आपको पता है कि जितने डीआरओज हैं ये डिप्टी कमिश्नर्स हैं और आज ही इनके पास बैलेट पेपर पहुंच चुका था और अब 1 महीना इलेक्शन जो डिले हो रहा है, ये बैलेट पेपर 1 महीना इनके पास मौजूद रहेगा। और जैसे माजी में हमने देखा कि बैलेट पेपर को डुप्लीकेट छाप के फिर रिगिंग की जाती रही है, तो हमें खदशा है कि जो बैलेट पेपर डीआरओस के पास आज पहुंचे हैं और इनको पता था कि शाम में इन्होंने मुलतवी करना है 1 महीने के लिए, तो फिर बैलेट पेपर इनके हवाले क्यों किए गए? क्या ये सिस्टमेटिक रिगिंग, जैसे खुर्रम ने कहा कि प्लान है, बैलेट पेपर आपने पहुंचा दिए, 1 महीने के बाद इलेक्शन होगा और इस 1 महीने तक उनके हाथ, उनके जिम्मे में बैलेट पेपर मौजूद रहेंगे। ये उसकी कॉपियां करा के अपनी जो जमात है इनकी पीपल्स पार्टी और एमकेएम इनके हवाले करेंगे और इलेक्शन को भरपूर तरीके से रिगिंग करेंगे। 1 मिनट, कराची वालों, आप आज देख लो, पहचान लो इनको जिन्होंने आपसे सड़कें छीनी, पानी छीना, सफाई छीनी, वो खेलता पूलता कराची छीना आपसे। आज उन्होंने वोट की ताकत, जो आपकी ताकत थी, आपका राइट था, हक था, वो भी छीन लिया आपसे। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके लिए हम रिफॉर्म्स करने जा रहे थे, ईवीएम मशीन्स, और इसीलिए इस इलेक्शन कमीशन में बेहतरी लाना चाहते थे। हमें ये खदशा था इस किस्म के ये इंपोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार बनेंगे, इसका खदशा था हमें। ये पंजाब में हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। ईसीपी ने और इंपोर्टेड हुकूमत वहाँ जो नाफिज है उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अवाम की ताकत के आगे वो हार गए। जिस तरह पंजाब में इमरान खान का बयानिया जीता, वहाँ कोई सिर्फ एमपीएस का इलेक्शन नहीं था, वो बयानिया की फतह हुई है उधर। इसी अंदाज में इस इंपोर्टेड हुकूमत को खदशा था
کہ کراچی سے اگر تحریک انصاف جیتی عمران خان کے بیانیہ کو فتح ملتی. آج ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے تھے, گھر گھر دستک دے رہے تھے. جو حمایت اور ہمدردی اس وقت تحریک انصاف کو حاصل ہے وہ نہ 2013 میں تھی نہ 2018 میں تھی, آج اس سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کیا ہے جو ہم ان پر بات کرتے تھے, انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ ملے ہوئے ان کے ساتھ, یہ بارش کا بہانہ بناتے. وہاں فیز 1 میں انٹیریئر سندھ میں ہمارے لوگ کڈنیپ ہو رہے ہیں, دن دہاڑے لوگ کینڈیڈیٹس کو قتل کیا جا رہا ہے, سیکنڈر پروپوزر کو اٹھایا جا رہا ہے, ہم کمپلین کرتے کچھ نہیں ہوتا. وہاں الیکشن کمیشن کے بیلٹ پیپر پہ ہمارے سمبلز چینج کر دیے جاتے, جو بلہ ہوتا اس کو کوئی نلکا بنا دیا جاتا راتوں رات, اور یہاں بارش کا بہانہ بنا کے آپ عوام کا, یہ کوئی عام, یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, ایک ملک کے طرز پہ یہ شہر چلتا, آپ اس کا یہ حق چھین رہے. اور پھر یہ وہ جماعت جو 30 سال سے نورا کشتی کر رہی ہے, یہاں پہ باریاں لگائی ہوئی ہیں آپس میں. یہ وہی جماعت ہے ایم کیو ایم جو کہتی تھی کہ ہم جاگیردارانہ نظام کوٹا سسٹم کے خلاف ہے, آج زرداری مافیا کی گود میں بیٹھے ہوئے. اور کراچی کے حقوق پہ یہ ملے ہوئے ان کے ساتھ, کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے انہوں نے, یہ چھینا ہے کراچی کا حق. یہ گلی محلوں تک بلدیاتی نظام پہنچنا تھا جو نہیں پہنچ سک رہا تھا. یہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے اس شہر میں, اس نظام کو نہ لانے میں یہ ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی, یہ بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ ہم الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے, میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, اور ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے. اس پہ تحریک انصاف انشاءاللہ کل سندھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن جمع کرنے جا رہی ہے, اور ہم احتجاج بھی کریں گے. اور الیکشن کمیشن جو پہلے سے متنازع ہے, اس پہ ہم سمجھتے ہیں عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور اس نون لیگ کے, اس زرداری کے الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ ہم سندھ ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ غیر آئینی ہے. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر اور خراب موسم کی باعث بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کر دیے گئے ہیں. یہ ضمیر فروشوں کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. اس بات کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے واپس وزیر اعظم بننے والے ہیں. عوام نے یہ حالات دیکھ لیے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات کیا ہوئے ہیں. آج عوام نے اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ ڈالر آج 230 روپے تک شاید پہنچ چکا ہے. اوورسیز نے ریمیٹنس بھیجنا بند کر دی ہے تقریباً. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. امپورٹس آپ کی دیکھ لیں کہاں پر چلے گئی ہے. پاکستان کے اندر مہنگائی آپ دیکھیں کس طرف چلے گئی ہے. جب تک یہ 2 نمبر سیاستدان اس ملک سے ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, پاکستان بہتری کی طرف نہیں جاتا. اور وہ بے شرم آدمی رانا ثناء اللہ, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے آدمی پہنچیں گے کس طریقے سے, کہیں وہ غائب نہ ہو جائیں. میں رانا ثناء اللہ کو اور اس کے ساتھ اس پوری پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب عوام آپ کے گریبان پکڑ کے آپ کو گھروں سے باہر نکالے گی. اب یہ آپ کی جو ٹیئر گیسنگ ہے یہ کوئی کام نہیں کرے گی. اب پنجاب کے اندر حکومت بھی ہماری ہوگی اور اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا خاتمہ اب ہمیشہ کے لیے ہم کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کو آنا پڑے گا. ان کا کام نہیں اب یہاں پہ ہمارا مقابلہ کرنا. شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان, عالمگیر خان, اس کے علاوہ بلال غفار پریس کانفرنس کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کا انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ جائیں گے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।